فرمایا جب مولا حسین چلے مکے سے کربلا کی طرف، کوفے سے پہلے امام حسین نے فرمایا بعض سارے مشکیزوں میں پانی بھرو۔ غازی کہتے ہیں آگے پانی تھا، اتنا پانی امام حسین نے بھروایا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کئی گھنٹے آگے سفر کیا تو میں نے کہا مولا لگتا ہے کوفہ آ گیا۔ امام صاحب غور سے دیکھو عباس کوفہ نہیں ہے۔ جب غور سے دیکھا واقعی کوفہ نہیں تھا، یہ ہور کا لشکر تھا، بڑا لشکر جو شاید آقا حسین کو روکنے کے لیے آ رہا تھا کہ جیسے لشکر پہنچا تو یہ لشکری اتنے پیاسے تھے، کوئی اور بات کی نہیں کہ بس ہمیں پانی چاہیے کہیں ہم پیاس کی وجہ سے مر نہ جائیں۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ بعد جتنے مشکیزیں بھرے تھے سب کو پلاؤ۔ احساس اور نور کو دیکھو، جو اپنے قاتل کے لیے پانی بھرے، جو دشمنوں کے لیے پانی بھرے۔ غازی کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ امام نے پانی اپنے لیے نہیں بلکہ لشکر والوں کے لیے بھروایا تھا، کہ سب کو پانی دیا۔ پھر کہا کہ عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، کا پانی لے کر ان گھوڑوں کے پاس گیا۔ ایک گھوڑا جب پانی پی رہا تھا، پھر امام حسین نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، عباس گھوڑے کی فطرت ہے جب یہ پانی میں منہ ڈالتا ہے تب تک نہیں نکالتا جب تک سیراب نہ ہو جائے، کہ جب تک یہ سیر نہ ہو جائے نا عباس کو پانی اس کے منہ سے ہٹانا۔ احساس دیکھو، جانور کا بھی احساس، انسان کا بھی احساس، کہ جب سب پی رہے تھے تو دور سے ایک بندہ اونٹ پہ سوار تھا لشکر ہور کا، لیکن شدت پیاس کی وجہ سے کبھی اونٹ دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوڑے دوڑے گئے کہ یا خل عرب عرب بھائی جلدی نیچے بیٹھ، کہیں نیچے گر نہ جائے شدت پیاس۔ کیسے سنائی نہیں دیا؟ میرے آقا حسین نے اونٹ کی مہار کو پکڑا، اونٹ کو نیچے بٹھایا، اسے کہا نیچے آ، پھر سنائی نہیں دیا۔ پھر امام حسین نے اسے نیچے اتارا، اس کی زرہ کو اتارا، اس کے منہ پہ پانی کو چھڑکا تاکہ شدت گرمی سے کہیں یہ نڈھال نہ ہو جائے۔ کہ اتنی پیاس تھی، بار بار کہتا تھا اللہ تش اللہ تش، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ کہ پھر آقا حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر میرے آقا کے گھٹنے پر تھا اور حسین نے پانی پلایا۔ شدت احساس و شدت انسانیت اور کمال۔ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جب جناب مختار نے قاتلوں کو پکڑا، دربار میں کھڑا کیا، ایک ایک ظالم سے پوچھا کہ بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا، اب ظلمت کو دیکھنا۔ کسی نے کہا مختار میں نے خیموں کو لوٹا، کسی نے کہا مختار میں نے بچیوں کے کانوں سے در چھینے، کسی نے کہا مختار ہم نے تازیانے مارے، ایک لئی نے کہا مختار میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے۔ یہ ظلم بتاتے گئے، آخر میں کھڑا تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مختار نے کہا لئی تو نے کیا کیا؟ کہا نہ پوچھ، مجھے خود اپنے کیے پہ شرم آ رہی ہے، اور بتاؤں گا تو مار دو گے، کہ ماروں گا تمہیں ویسے ہی، بتا کے مرو گے تو شیعوں کو پتا تو چلے کیا کیا ظلم ہوا ہمارے آقا حسین کے ساتھ۔ کہ مختار میں دیر سے پہنچا، خیمے لٹ چکے، بالیاں لٹ چکی، چادریں لٹ چکی، آخر میں حسین کے بدن پہ پہنچا۔ میں نے کہا کوئی چیز تو لوٹوں کہ ابن زیاد کو دکھاؤں تاکہ مجھے انعام ملے۔ کہ مختار کہ جب حسین کے بدن پہ نگاہ پڑی سب کچھ لٹ چکا تھا۔ امام ہے صاحب حیا، بہن کو کہا مجھے وہ کرتا دو جو سب سے پرانا ہو۔ کہتے پرانا کرتا پہنا، خنجر سے پھر کرتے کو پھاڑنا شروع کیا۔ بہن نے کہا بہن قربان جائے حسین پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ بہن پھٹا ہوگا، کسی کی لالچ نہیں ہوگی، میں نہیں چاہتا میرا بدن عریان ہو۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے شہید پہ جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا۔ کہ مختار کچھ نہیں تھا، کمربند لے گئے، تلوار لے گئے، زرہ لے گئے، امامہ لے گئے۔ کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ ظلمت کی انتہا دیکھنا، انسان زندہ تو بدن گرم، دنیا سے چلا جائے تو بدن ٹھنڈا۔ کہ تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، اتری نہیں، میں نے خنجر نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹا، میں نے انگوٹھی لی۔ یہاں تک تو سمجھ آتا ہے، یہاں تک تو سمجھ آتا ہے، لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے زیادہ پتہ ہے یہ کون تھا؟ ایک طرف نور، ایک طرف ظلمت۔ امام کی دوری کا نتیجہ دیکھو کہ پتہ ہے یہ کون تھا؟ کہ مولا نہیں، کہ یہ وہی تھا جسے بابا نے ہونٹ سے اتارا تھا، اپنے گھٹنے پہ سر رکھ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اسی ہاتھ کی انگلی کو اس لئی نے کاٹ دیا۔ فرمایا ہم کریم ہیں، اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو
خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ وقت مغرب قریب ہے، بلکہ ہونے والا ہے، اور قبولیت دعا کا وقت ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے اپنے بھائی کو کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کر السلام علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ علی اکبر کے ہونٹ ہیں، مجھے نہیں پتا یہ عباس علمدار کے ہونٹ ہیں، لیکن جواب میرے مولا نے خود دیا، فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، وہ جن پہ ظالم چھڑے تھا، یہ وہی ہونٹ ہے جنہیں نبی بوسہ دیا کرتے تھے، جنہیں زہرا چوما کرتے تھے۔ اللہ جانے بی بی زینب پہ کیا گزرے، اللہ جانے 4 سالہ بچے پہ کیا گزرے۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے سوال کیا، مولا اتنے بچے تھے کربلا، لیکن سکینہ شام کے زندان میں بابا بابا کر کے کیوں چلے گئے؟ فرمایا کبھی نہ سوچنا ہماری بچیاں تمہارے بچوں کی طرح، کبھی نہ سوچنا یہ بچی صابر نہیں تھی، اگر سکینہ نے مرنا ہوتا تب مر جاتی، جب بابا کا کٹا سر دیکھا، اگر بچی نے مرنا تھا مر جاتے، جب کانوں سے در چھینے، اگر بچی نے جانا ہوتا چلی جاتے، جب پھپھیوں کے سروں سے چادر چھینے۔ فرمایا ایک منظر نے سکینہ کو بیمار کر دیا، بولا کون سا منظر؟ رو کے کہتے تھے شام اور شرابی کا دربار۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا کہ دوڑی دوڑی میرے سینے سے لپٹ گئی، کہنے لگی بھیا سجاد اسیری کا سنا تھا، تماچوں کا سنا تھا، لیکن بابا نے یہ تو نہیں کہا تھا ہمیں کنیزی میں مانگا جائے گا، لیکن کہا اس منظر نے بھی میری بچی کو بیمار نہ کیا۔ تصور کر کے رونا، 4 سالہ بچی، قد کتنا تھا، اسیروں کے بیچ میں کھڑی تھی،
اتنے میں آواز سنی حسین کا سر دشت میں آیا ہے، جو بابا کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، کہنے لگی قیدی بیویوں تھوڑی جگہ دو میں بابا کو دیکھوں، تھوڑی سی جگہ ملے، نگاہ بابا کے سر پہ پڑے، بچی نے کیا دیکھا، نہیں شراب پی رہا تھا، بچی ہوئی شراب تشت میں پھینک رہا تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی، حسین کے ہونٹوں پہ مارتا تھا، یہاں بچی کی فریاد بلند ہوئی، نمار میرا غریب بابا، وہ میرا 3 دن کا پیاسا بابا۔ فرمایا اس منظر نے بچی کو بیمار کر دیا، اب زندان شام میں بیٹھتی تھی، دیواروں کا سہارا لیتی تھی، بس روتی تھی، ایک جملہ کہتی تھی، میرے بابا نے کیا بگاڑا تھا، میرے بابا کے ہونٹوں پہ چھڑی کیوں مارتا تھا۔ مولا فرماتے اتنے میں حسین بابا کا ذرا سب سے پہلے میں نے سکینہ کو دیا، شاید بچی کو تسکین مل جائے، سر کو گودی میں لیا، بڑی حسرت سے بابا کو دیکھنے لگی، کبھی کہنے لگی بابا کس نے تیرے ہونٹوں کو زخمی کیا، کس نے تیری پیشانی پہ پتھر مارا، کبھی سینے سے لگاتی تھی، میرے مولا فرماتے ہیں ایک جملہ کہا، بچی کی روح برباد کر گئے، کہنے لگی بابا 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 تیری آنکھیں بند کیوں ہیں، کیا سکینہ سے ناراض، ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے سفید بالوں کو دیکھو، میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کی کمر بچپن میں جھک گئے، ایک جملہ کہا روح نکل گئی، کہنے لگی بابا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو، وہ تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اتنے تماچے مارے میری رنگتیں بدل گئے، مولا فرماتے بڑی دیر گزر گئی، اب رونے کی آواز نہیں آئی، آگے بڑھا سکینہ بابا کا سر دو میں بھی سینے سے لگاؤں، یہاں بابا کا سر لینا تھا، ایک مرتبہ گردن ڈھلی، مولا نے بچی کو سینے سے لگایا، رو کر کہا انا للہ و انا الیہ رضن بقضائه وتسليما لأمره لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگار آیا تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا باز، تجھے حسین مولا کی زخمی پیشانی کا باز، تجھے زین العابدین کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہتھکڑیوں کا باز، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما، جو تنگ دست خدایا ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، کہ حق امام حسین ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، پروردگارا بحق محمد و آل محمد، ایک مومنہ ہے آمین۔
شدید دلیل خدا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، دشمنان شیعہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، بالخص امریکہ اور اسرائیل کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مملکت خدا داد کی حفاظت عطا فرما، خدایا جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما، جتنے فرش پہ حاضر ہیں سب کے گھروں پر اپنی رحمت و برکت کو نازل فرما، مومنین کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔